बहुत ही चमल मारी है इसने। एक क्रेडिट मैं देता हूँ शाहिद अनवर को, वो लोग इंतहाई एंटी थे, नाम लेके बात कर रहा हूं। सबसे पहले बंदा सनी अली आया। सनी अली सबसे पहले कौन आया मैं आपको बताऊं, सनी अली का नाम अगर आपने सुना हो, सबसे पहले बंदा सनी अली आया। सनी अली वॉज द पर्सन, जो बंदा पाकिस्तान में इंटर हुआ और इंटर में होने के बाद वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया, वो अमेजोन का कॉन्सेप्ट लेकर आया। उससे पहले अमेजोन कोई नहीं जानता, लेकिन अमेजोन आने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने बोला कि हम तो, उन्होंने पीछे की डेट्स बताना शुरू कर दी कि जी हम तो 2017-18 से नहीं, हम तो 2015 से कर रहे थे, किसी ने बोला हम 2014 से कर रहे थे, ये बताने के लिए कि हमने सनी अली को फॉलो नहीं किया। ठीक है, नाम लेके बात कर रहा हूं। तो पहले तो आप समझो, आप जितने लड़के हो ना, या आप अभी की जनरेशन हो, अभी आपने अमेजोन का अभी नाम सुना होगा, मेरा ख्याल है 2023 में सुना होगा, किसी ने 2024 में सुना था। एक क्रेडिट मैं देता हूँ शाहिद अनवर को, वो क्रेडिट ये है कि आप लोगों ने सबने नाम ही अमेजोन का उस वक्त सुना है जब बाकी उसने आपको गालियां देना शुरू कर दी। मैं आपको ये बात वसूख से कह रहा हूँ, मेरा अपना ड्राइवर था, मेरे साथ चलता था, मैंने उसको काफी दफा चीजें पकड़ाई हैं। हमारे पास भी ऐसी बात है, हम लोग सारी ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं माशाल्लाह सब जो है वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी कोर्सेज लॉन्च करते थे, बहुत दफा उनकी भी ट्रेनिंग फ्री होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, जो बेसिक ट्रेनिंग होती थी सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। ये भी सवाल मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगा फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों होती है, उनको क्या फायदा होता है, ये भी मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग उन्होंने बना के दी तो मैं अपने ड्राइवर को पकड़ा दिया करता था कि मैंने कहा यार ये कर लो ये कर लो। वो बेतहाशा इंटरनेट इस्तेमाल करने का जो है ना वो शौकीन था, 1200 1500 रुपए उसके इंटरनेट के पैकेजेस होते थे, और वो हर टाइम जो है ना फ्री उसके लिए इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल होता था, और कई कई जगह पे वेटिंग्स भी होती है, ऐसी बातें बैठना पड़ता है, तो वो इजीली देख सकता था कोर्सेज हार्डली 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे 25 घंटे इस तरह के कोर्सेज होते हैं। बट उसने कभी भी वो कोर्स नहीं देखे, कभी भी नहीं देखे, जबकि उसको मैंने फ्री में प्रोवाइड किए, सारा कुछ किया, उसको मोटिवेट भी कर दिया। कभी वो चलते चलते मुझसे सवाल कर लेता था, मतलब छोटे भाइयों की तरह ही था, मतलब ड्राइवर क्या था, छोटे भाइयों की तरह था, उस तरह लेके चलते थे, बट उसने कभी नहीं किया। उसने पता है ई कॉमर्स का सीरियसली नाम कब लिया, जब उसने शाहिद अनवर की वीडियो कॉन्वर्सेशन होना शुरू हुई। हाँ, मोटिवेशन की आती गालियां ही दी, सीधी बात, गरीबों जिसको गरीबों बोलते हैं, गरीबों कर करके जब उसने गालियां दी। और इत्तेफाक की बात है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने भी जब उसको ग्रैब किया ना, वरना इतनी हजारों मिलियंस में वीडियोस बनती हैं, बंदा किस को वो करेगा। मेरी भी जब अट्रैक्शन ग्रैब हुई तो वो उसी की बात हुई कि मैंने कहा यार ये कौन बदतमीज आदमी है, उसको तमीज ही नहीं है, बंदा पब्लिक में आ गया है, सोशल मीडिया पे आ गया है, तो वो गालियां दे रहा है। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। वर्ल्ड वाइड अटेंशन तो ग्रैब हुई है, तो अगर आप कोई चीज बदतमीजी से कर रहे हो, कोई चीज एक नए स्टाइल से कर रहे हो, कोई चीज आप नाच गाने के थ्रू कर रहे हो जो कि आपको चैलेंज कर रही है, तो सोशल मीडिया पे उसके एल्गोरिदम्स ऐसे काम कर रहे हैं कि वो वायरल हो रही है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसने मुझसे डिस्कस किया, जो चीज डिस्कशन में आ गई ना, दैट मीन्स कि वो वायरल हो रही है। एक बंदा बैठा हुआ है, पॉडकास्ट हो रही है, एक बंद एनवायरमेंट में हो रही है, नादिर अली ने जैकेट पहनी हुई है और उसने ग्लासेस लगाए हैं। तो भाई रात में ग्लासेस लगा के, कमरे में ग्लासेस लगा के बैठने की क्या पूरी लाइटिंग शो हो रही है उसके अंदर, ओबवियसली बात है। मतलब आप सारे लोग यहाँ बैठे हो, समझदार हो, आप भी आ जाओ यार, अंदर आ जाओ। तो एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई चीज आप नाच गाने के थ्रू कर रहे हो जो कि आपको चैलेंज कर रही है, तो सोशल मीडिया पे उसके एल्गोरिदम्स ऐसे काम कर रहे हैं कि वो वायरल हो रही है, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उसने मुझसे डिस्कस किया, जो चीज डिस्कशन में आ गई ना, दैट मीन्स कि वो वायरल हो रही है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है ना? तो एक चीज तो ये समझ लो। अब उसके अगेंस्ट में अब ये साद हाशमी आ गए, इन्होंने बनाना शुरू किया कि मैं ये करूंगा, मैं अपने बच्चों को ये नहीं करने दूंगा, मैं अपने पाकिस्तानी बच्चों को नहीं। ये सारी ड्रामेबाजियां हम जो है ना वो 2017-18 से देखते हुए आ रहे हैं। उस वक्त बहुत सोफेस्टिकेटेड तरीके से चीजें होती थी, इस तरह से नहीं होती थी। आपको पता है सबसे पहले फ्री कोर्सेज सनी अली ने देना शुरू किए, साकिब अजहर ने देना शुरू किए, ये एनेबलर्स के और एक्सट्रीम कॉमर्स के सीईओज हैं, इन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस कराई। बिजनेस मॉडल्स तो ये उनके लाए हैं। नहीं, ये सारी चीजें तो एक लीगल है, मतलब सही तरीके। लेकिन आप में से मैं बताऊं माजरत के साथ, आप में से कोई भी इन लोगों के नाम नहीं जानता सिवाय इस बच्चे के। ये बच्चा आया था, इसने बोला कि मैं जानता हूँ, मैंने उनका जो है ना वो लिया है, तो बहरहाल वो लोग जानते हैं और इनकी बाकायदा पूरी हिस्ट्री है। मतलब मैं अगर इन पे बात करना चाहूँ तो शायद मैं 2 घंटे 4 घंटे भी इन पे बात कर सकता हूँ कि ये चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से चलना शुरू हुई, कहाँ से रिवाइव हुई और कहाँ होते होते वो एंड हो गई, उस जगह वो एंड हो गई। अब ये बॉल जो है ना रोल हो रही है, उन्होंने करके छोड़ दिया, अब ये बॉल आगे चल रही है, रोल हो रही है। बिल्कुल लोग एंटर हुए सिस्टम के अंदर, लोगों ने इसको सीखा, इसको समझा, बिजनेस की
کرنا چاہا, بزنس کیا, بہت سارے لوگ بزنس میں فیل ہو گئے, پھر بزنس سے لوگوں نے اپنے بزنس ماڈلز بنا لیے یہ سوچ کے کہ بھائی ہمارا بزنس نہیں چلا تو ہم اس کو کورسز میں لے جاتے ہیں. لوگوں کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, لوگ ریسورسز کی طرف چلے گئے. آپ لوگوں کو ٹرینڈ کیا, آپ لوگوں کو اپنے بزنس کے ساتھ اٹیچ کر لیا, آپ کے بزنس سسٹم کے ساتھ آپ اٹیچ ہو گئے. اب وہ بال رول ہونا شروع ہو گئے, لوگوں کے بزنس فیل ہو رہے ہیں, لوگ سروسز میں آ رہے ہیں, لوگ کورسز بیچنے میں آ رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ انتہائی بڑی مارکیٹ ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بچے گریب کر لیتا ہے. انسٹیٹیوٹس کھلنا شروع ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, بٹ ٹریننگ کہیں رہ گئی. ٹریننگ صحیح بات ہے, میں انڈورس کروں گا کہ یہ ٹریننگ 2016, 17, 18 کی ٹریننگ ہے. یہ چیزیں بہت اپ گریڈ ہو گئی ہیں, بہت اپ گریڈ ہو چکی ہیں, بٹ یہ کلوز سرکلز میں چلی گئی. جو کلوز سرکلز میں جو ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹس تھے, سنجے جی کے خاص طور پہ, میں آج بھی اگر میں بتاؤں, میں کافی فرٹرنیٹی کے اندر جو ہے وہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں, ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں, میں جانتا رہتا ہوں. جو دماغ سنجے جی کے اسٹوڈنٹس کا چلتا تھا آج بھی اسی کے اسٹوڈنٹس کا دماغ چلتا ہے. باقی سب کاپی کیٹ ہے, چل رہا ہے. اس وقت بھی کاپی کیٹ تھا, آج بھی کاپی کیٹ. نہیں, یہ تو آپ سے جو آنے والے جو ہماری جنریشن ہے اس پہ کیا افیکٹ پڑے گا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا سین ہے, کیا بات ہے یہ. دیکھو دونوں چیزیں ہوں گی. اویئرنیس بڑھتی چلی جائے گی. جب دو آپس میں لڑتے ہیں نا تو اویئرنیس تو بڑھ رہی ہے. وہ شاہد انور کو برا بھلا کہہ رہا ہے, ان کے کورسز اور بکیں گے. شاہد انور جو ہے ابھی اس پہ ویڈیو بنائے گا, سب کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ابھی کچھ آپ سارے یوتھ بیٹھے ہوئے ہوں, سارے جو ہے نا ماشاء اللہ ینگ ایج میں ہوں. کووڈ آیا نا, جب کووڈ آیا تو ایک مفتی طارق مسعود اور مرزا انجینئر علی, ان دونوں کو کوئی جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا بیٹے, کوئی بھی نہیں جانتا. ان کو جاننا کب شروع ہوئے جب دونوں نے ایک دوسرے پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی. جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے پہ ویڈیوز بنانا شروع کری, فوراً ہائی لائٹ میں آ گئے. ہائی لائٹ میں آتے آتے دونوں ہی مشہور ہو گئے. اتنے مشہور ہو گئے کہ وہ ملا یا وہ مفتی جو عرصے دراز سے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سوچتے ہیں کہ یار وہ لوگ ان کو نہیں جانتے لیکن لوگ انہیں جانتے ہیں. دو بندوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. میرا جو اپنا تجزیہ تھا نا, مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ کیونکہ سوشل میڈیا سے اور سے ریلیٹڈ ہیں, یہ ساری چیزوں کو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو دو چیزوں پہ مجھے بڑا وہ تھا کہ بھائی ایک تو یہ کہ مفتی طارق مسعود کی جو 4 شادیوں والی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, ان کی وجہ شہرت بنی 4 شادیاں. صحیح ہو گیا, 4 شادیوں کا ٹاپک. جب میں نے وہ 4 شادیوں کا ٹاپک سنا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا چلتا کیسے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ان کے سارے وہ دیکھو گے نا کامنٹس, جب اس وقت میں نے سارے کامنٹس کھول کے دیکھے, میں جہاں تک کامنٹس پڑھتا چلا گیا, ایک کامنٹ بھی کوئی فیور میں نہیں تھا, ایک کامنٹ بھی کوئی فیور میں نہیں. گالیاں بھی دی تھی. ایگزیکٹلی لوگ انتہائی اینٹی تھے, انتہائی اینٹی تھے, خاص طور پہ خواتین. ایسا ہی تو میں اس وقت غلط ہوا. میں نے کہا یار یہ بندہ تو کبھی بھی مشہور نہیں ہو سکتا. اس بندے نے اس طرح کا ٹاپک اٹھایا اور یہ میں غلط ہوا. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں میں غلط ہوا, ٹھیک ہے. دوسرا شاہد انور, جب اس نے گالیاں دینا شروع کری, میں نے کہا یار اس کو تو بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کیسے چلتا ہے یار, یہ اس طرح سے کرے گا تو کہاں وہ چیز ہوگی. وہاں پہ بھی میں غلط ہوا, مانو میں غلط ہوا. وہ بھی بھائی مشہور ہوئے, اور ایسے مشہور ہوئے کہ وہ اب میرا خیال ہے کوئی ماشاء اللہ ان کے 1 ملین کے قریب تو فالوورز ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ٹرکی اور تھوڑے سے کلیور مائنڈز ہوتے ہیں نا, جس لائک میں شاہد انور کی ایگزامپل دوں گا. بندہ مجھے نہیں پتا کہاں کا ہے, پاکستانی ہے یا ہمارے افغانستان سے, اپنے آپ کو بولتا ہے میں پاکستان سے آیا. ہمیں نہیں پتا پاکستان سے یا افغانستان سے. بندہ یہاں سے ٹریول کر کے سعودیہ گیا, سعودیہ میں چھوٹی موٹی جابس کری, وہاں سے اس کا US کا ویزا لگ گیا, وہ US چلا گیا. US میں جا کے اس نے ایک بڑنگی قسم کی ویڈیو بنا کے ڈالی کہ میں $4 ملین کماتا ہوں سال کا, اور ہمیں پتا تھا کہ وہ ویڈیو صحیح نہیں ہے. کیونکہ جتنے لوگ Amazon پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا Amazon چلا رہے ہوتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بٹ ایک ہائی کریٹ ہوئی ہوئی تھی Amazon کی, ایک بڑھنگی قسم کی ویڈیو آئی, لوگوں نے وہ بڑھنگی قسم کی ویڈیو دیکھی, گاڑیاں دیکھی, وہاں کے سڑکیں دیکھی, وہاں کی بلڈنگز دیکھی, وہاں کے گھر دیکھے, لوگ پاگل ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یار ہوتا ہوگا, بالکل ہوتا ہوگا. لوگ چیزیں آئیڈیلائز نہیں کر پاتے. دوسری بات, یہ بھی جتنی ڈرامے بازی ہے نا, یہ ہم نے سیکھی باہر گوروں سے, یہ ہماری اپنی ڈرامے بازی نہیں ہے. میں آپ کو کلیئر کر دوں, ہمیں لگتا ہے کہ یار پاکستانی ہی یہ ساری ڈرامے بازیاں کرتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. کووڈ کے اندر یہ ساری ڈرامے بازیاں ہم اپنے یوٹیوب چینلز پہ دیکھ رہے تھے وایا یوٹیوب ایڈز. آپ کو پتا ہے یہ بات, ہمارے پاس ایک تھا ٹائل لوپاز یا ٹائل لوپاز کر کے ایک بندہ ہے, اس کے یوٹیوب ایڈز چل رہے تھے کووڈ کے اندر, اور اتنے گندے ایڈز تھے کہ اس پہ ریٹینشن جو تھی ایڈز کی وہ 6 مہینے کی لگی ہوئی تھی. آپ اس کو جتنا بھی اسکیپ کر لو, ان اسکیپیبل ایڈز تھے, وہ آپ کو
آپ کے پاس لگے رہتے تھے کہ ہم تنگ آ گئے تھے اس کو رپورٹ کر کے کہ بھائی ہمیں ایڈز نہیں دیکھنے، بٹ وہ ایڈز آپ کے پیچھے پڑ گئے تھے اور وہ تھے. دوسری ایک اور تین سے چار ایگزامپلس مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں. ان لوگوں نے بالکل اپنے وہاں پہ جھیلیں ہوتی ہیں، کافی زیادہ جھیلیں ہوتی ہیں امریکہ میں، تو ایک طرف جھیل کے کھڑے ہو گئے اور بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ دیکھو یہ جو بلڈنگ ہے اس میں میرا آفس ہے. مطلب جھیل کہاں، جھیل کے اس پار آپ کھڑے ہوئے ہو اور آپ بلڈنگ دکھا رہے ہو کہ یہ اس بلڈنگ کے اندر میرا آفس ہے. تو تم اگر وہ آفس اس طرح کا میں کام کرنا چاہتے ہو تو جو ہے نا وہ ہے. اس قسم کے ٹوپی ڈرامے جو ہے نا وہ وہاں پہ چل رہے تھے. اور وہاں پہ کیونکہ کووڈ کا ٹائم تھا، بہت سارے لونز میں بڑی ریلیکسیشن کی، لونز مل رہے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں پتا تھا. ہماری بھی کمپنی کو بھی لون وہاں پہ یو ایس پہ آفر ہوا تھا کہ آپ کریں، کاروبار بڑھائیں، یہ ساری چیزیں کریں. بٹ میں بس سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹوپی ڈرامے اب اس لیول کے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. آپ ایسے سوچو گے کہ ریئل میں کروڑوں میں آپ بھی آئی تھنک آپ بھی جو ہے امیزون پہ بھی کام کرتے ہیں. مطلب میں آج اس کو کوشش کروں گا، اچھا ہے تم لوگ اس کو چیزوں کو ریکارڈ بھی کر رہے ہو، میں یہ کوشش کروں گا کہ تم لوگوں کو صرف یہ سمجھا سکوں کہ بیٹا ان ٹوپی ڈراموں میں نہ لگو. یہ ٹوپی ڈرامے اس ہائٹ کے ہیں کہ تم لوگ سوچو کہ ہم سمجھ رہے ہیں تو تم بالکل بھی نہیں سمجھ رہے. ہاں تم بالکل بھی نہیں سمجھ رہے. اب یہ ٹوپی ڈرامے اس ہائٹ کے ہیں. اچھی بات یہ دیکھو، جو سکسیس ہے نا، سکسیس یہ ہے کہ توصیف بھائی رات میں سکون سے نیند آ جاتی ہے، بالکل آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑی سکسیس ہے. کسی کا پیسہ تو نہیں دینا، کسی کا پیسہ مار کے تو نہیں کھایا ہوا، کسی کو سروس دینے کے چکروں میں سروس دے رہے تھے اور سروس نہیں دی گئی تو فون بند کر دیا، نمبر چینج کر لیا، کسی سے پیسے پکڑے کرپٹو میں اس میں لگا دیے. ہوئے ایسے کیسز، کرپٹو میں لگا دیے، اس کے بعد بھائی بینکرپٹ ہو گئے تو بھی فون ہی بند کر دیا. آئی ڈیز اڑا دی. لوگ اب لکھتے کر رہے ہیں گروپس کے اندر کہ بھائی یہ خدا نہ خاصہ یہ تو نہیں کر رہے بھائی وال مارٹ کے کارڈ بیچوں گا، وال مارٹ کے کارڈ آپ کو دوں گا، گفٹ کارڈ دوں گا خرید کے. وال مارٹ کے کارڈ خریدے، کارڈ ہی سارے کے سارے بوگس تھے. سمجھ میں آ گیا سسٹم کیسے چلتا ہے. جناب علی وہ سم نکلوائی تھی، بند کر دی. اگر تم اسکیمز کی بات کرو تو میں تمہارے ساتھ پورے 2 3 دن 5 دن اسکیمز کی بات کر سکتے ہوں. وہ تو الگ سی بات ہے. ابھی جیسے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ علی شیخانی بھی آئے ہوئے تھے، وہ پچھلے دنوں کے الیکٹرک کی بات کر رہے تھے. 1 مہینہ وائرل ہوا، اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے. یہ بات صحیح ہے کہ بندہ ہرٹ ہوتا ہے. بھائی ہمارے ملک کے ایسٹس ہیں، کوئی اسکریپ کا مال تھوڑی ہے اور کوئی اٹھ کر آ رہا ہے کہ میں یہ خریدوں گا وہ خریدوں گا. ایسا ہی ایگزیکٹلی. مطلب یہ ای کامرس کا سہارا لے کے ایک عوام کو مس گائیڈ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو آ رہے ہیں اور یہ چیزیں بڑھیں گی، یہ رکنے والی نہیں ہے. ایسا ہی ابھی کوئی اور پیدا ہو جائے گا، وہ کہے گا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. ایسا ہی ہوگا. ابھی کچھ سال پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک اصطلاح نکلی منجن سیلرز کی. منجن سیلرز کی نا ایک اصطلاح نکلی. کیا ہوا کہ نا لوگوں نے کورسز سیل کرنا شروع کیے، لوگ سمجھ گئے، سیکھ گئے. جب سیکھ گئے تو لوگوں نے کہا نہیں کہ جب بندہ بزنس میں پیسہ لگاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بزنس میں پروفٹس آتے ٹائم لگتا ہے. جب بزنس فیل بھی ہو سکتا ہے تو لوگوں نے اس کو پڑھانا بھی شروع کر دیا ساتھ کے ساتھ کہ ٹیم بھی بنے گی، سروسز بھی دیں گے، ایک ہائبرڈ ٹائپ کا ماڈل ہو جائے. تو کسی ایک صاحب نے منجن سیلر کی اصطلاح نکالی. اب وہ منجن سیلر کی اصطلاح اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگوں نے اس کو پھر غلط استعمال کرنا شروع کیا کہ بھائی ایک کانسیپٹ آ گیا فری کا کہ جی جب ہم فری میں دیتے ہیں، فری کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ لوگوں کے پاس سارے فری ویڈیو سیریز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پیسے لگنے ہی لگنے ہیں بزنس میں. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے اکاؤنٹس بنیں گے، اکاؤنٹس میں آپ کو LLCs بنانی ہے، LTDs بنانی ہے، سب جگہ پیسے لگیں گے. اگین جب وہ آپ جاؤ گے کہ بھائی میں LLC کس سے بنواؤں تو وہ آپ کو اپنا ایک بندہ اپنا ایک چیلا دے دے گا، وہ بولے گا اس چیلے سے بنوا لو. ساری باتیں ہیں نا، تو فری کا ہے. آپ مس گائڈ کر کے لے کر آؤ چیزوں سے کہ جی فری ہونے جا رہا ہے. فری تو کچھ بھی نہیں ہے. بزنس فری میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بزنس فری میں کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ سمجھو تو اس بات کو. تو اس چیز کو نہ بناؤ کہ جی وہ فری لے کے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ آ رہے ہیں. بھائی اگر ویلیو ملتی ہے تو وائی ناٹ. اگر شاہد انور کے کورس سے آپ کو ویلیو مل رہی ہے تو آپ لوگ. ہاں غلط جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو ماضی میں لوگ بتاتے رہے. ہمارے جو ساتھ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، مطلب ہمارے سینئرز تھے، وہ بتاتے رہے کہ بھائی بزنس میں جو ایگزیجریشن ہے، جس چیز کو بہت بڑا چڑھا کے بتایا گیا ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کانسیپٹ نہیں سمجھایا گیا یا بتایا گیا کہ بھائی بزنس ہے، اس میں پیسے لگتے ہیں. اگر آپ کو فری میں بھی اگر ویڈیو سیریز دے دی گئی ہے تو وہ ویڈیو سیریز سے آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ آپ کاروبار کر لو. آپ نہیں کر سکتے. آپ کو فری ویڈیو سیریز بھی مل جائے تو آپ نہیں کر سکتے. یا تو لگانے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا اتنا، یا تو چیزیں نہیں ہوگی جو تو آپ کو پھر اسی بندے کے پاس جانا ہے. وہ بندہ آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا کیونکہ ان کا سسٹم ایسا بنا ہوتا ہے کہ ویڈیو سیریز دے دی جاتی ہے، ایک سسٹم آپ کے آگے کر دیا جاتا ہے
آپ جب اس کو چلانے کے لیے جاتے ہو تو آپ میں وہ بزنس ایکیومن ہی نہیں ہوتا آپ کے اندر اس کو جھیلنے کا یا ہولڈ کرنے کا. اور ویڈیو سیریز اتنی کامیاب نہیں بنی ہوتی. کچھ ویلیو کسی ٹریننگ میں مل جاتی ہے جس ٹرینر نے بنائی ہوئی ہو, باقی اکثر جو ہے ویلیو نہیں ہوتی. پھر آپ اس لوپ میں آتے ہو کہ جی مجھے کوئی بندہ پکڑنا ہے جو مجھے یہ صحیح سے کروا دے یا مجھے صحیح سے بتا دے. آپ بندہ ہی وہ چوز کرو نا, یا تو اپنے گروپس بناؤ آپس میں. اتنی مس لیڈنگ انفارمیشن ہے. اصل میں انفارمیشن مس لیڈنگ اس وقت ہوتی ہے کہ انفارمیشن ویسے ہی بہت زیادہ ہے, بے تحاشا انفارمیشن ہے اس وقت, بے تحاشا انفارمیشن. اگر اس وقت امیزون لوگ کر رہے ہیں تو امیزون بھی لوگ 36 طریقے سے امیزون کر رہے ہیں, بہت زیادہ طریقوں سے کر رہے ہیں, 36 ممالک کے اندر کر رہے ہیں, پھر 36 طریقے سے کر رہے ہیں. پھر ان کے اپنے بزنس ماڈل ہیں. کسی کا بھائی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کسی کی بہن کہیں بیٹھی ہوئی ہے, کوئی کسی طریقے سے بزنس کر رہا ہے, کوئی کہیں سے بتاتے ڈائریکٹ فائدہ بتاتے کہ لوگوں کے ذہن میں صرف فائدہ. ایگزیجریشن اس چیز کو لے کے ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ بس اکاؤنٹ بننے کی دیر ہے, اکاؤنٹ بننے کی دیر ہے, اور آپ جو ہے وہ بنا لیں گے. اور میں بتاؤں یہ اب آ ہی رہے چیزیں, یہ چل ہی رہی. دو باتیں بولتا ہوں, بیچ میں بہت سارے ایسے گروپس آئے. ایک دبئی کا گروپ آیا ہوا ہے, وہ جناب اعلیٰ انہوں نے کراچی میں بہت بڑا سیمینار کیا کہ جی انہوں نے بھی ہر بندے نے ایک اسکرپٹ پکڑا ہوا ہے. پاکستانیوں کو کوسو, پاکستانیوں کو برا بھلا کہو, پاکستانیوں کو بولو کہ جی تم یہ کر رہے ہو, تم وہ کر رہے ہو, اور وہ اٹریکشن حاصل کرو, اٹریکشن گریب کرو, لوگوں کے پین پوائنٹ سے کھیلو, اور لوگوں کے پین پوائنٹ سے کھیلنے کے بعد پھر اپنی بات اپنا کورس رکھو. آگے فری رکھو گے, پھر بھی آگے جا کے پیسہ دینا ہے, کچھ نہ کچھ لوگ پیسے دیں گے, ان کو پتا ہی ہے بات, ان کو پتا ہی ہے بات. اور فری سے بیسیکلی یاد ہوگا, گریب کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں پیزا ہٹ آیا, تو ہم چھوٹے تھے اس ٹائم پہ جب پیزا ہٹ آیا, تو پیزا ہٹ نے اپنے پیزا نا فری میں کھلائے تھے لوگوں کو. جب مین میرا خیال ہے شاید ان کی طارق روڈ کی برانچ تھی یا شاید بہادر آباد کی برانچ, تو انہوں نے فری کھلائے تھے. اور لوگ پیزا, اس سے پہلے پیزا نہیں دیکھا تھا لوگوں نے, تو لوگ پیزا کو کوسا کرتے تھے کہ یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا بیوقوف بنا رہے ہیں, انہوں نے کوئی روٹی بنائی ہے اور روٹی پہ انہوں نے کوئی سالن لگا دیا ہے, ہاں سالن لگا دیا ہے, اور 2-4 انہوں نے بوٹیاں رکھے اور انہوں نے ہمیں دے دیا یہ, اور یہ 1000 روپے لے رہے ہیں, 500 روپے لے رہے ہیں, یہ روٹی پہ انہوں نے کیا بنا کے دیا ہے. تو انہوں نے فری کھلایا تھا, فری, کیا آپ کا ٹیسٹ لگ جائے, آپ کھاؤ گے تو آپ کا ٹیسٹ لگ جائے گا. جب آپ کا ونس ایک دفعہ ٹیسٹ لگ گیا تو پھر آپ نے کھانے, تو پھر اب وہ پیزا پوری انڈسٹری بن گئی, پورے چینز بن گئی, برانڈز آ گئے, اور پھر لوکل برانڈز کھڑے ہو گئے. اب آپ دیکھو کہ میں نے جو ابھی سنا ہے کہ پیزا ایگزٹ کر گیا ہے, تو یہ پورا ایک سرکل ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. پہلے لوگ باہر سے آئے, انہوں نے امیزون انٹروڈیوس کیا, ان کو لوگوں نے کاپی کیا, کاپی کیٹ کہا گیا ان کو, پھر لوکل پارٹنر پلیئرز کھڑے ہو گئے. ابھی تمہاری سوچ ہے, تم تو 2-4-6 بندوں کے نام لے رہے ہو نا, کئی ہزار لوگ امیزون, ای بے, والمارٹ, شاپیفائی, ایٹسی, لزادا, شاپی, بول, ای بائی, اتنی چیزیں ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں, وہ پیسے لے کے پڑھا رہے ہیں, اور غلط نہیں ہے, پیسے لے کے پڑھانا غلط نہیں ہے, ویلیو دے دو بس اسے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں یار ہم نے امیزون کا نام بھی نہیں جانتے تھے, کم سے کم ہم نے ڈیش بورڈ تو دیکھ لیا, ہم نے سسٹم تو سمجھ لیا, ہمارے دماغ سے کچھ چیزیں گزری تو صحیح ہے کہ ہمیں یہ تو سمجھ میں آیا کہ پاکستان سے بیٹھ کے US میں کمپنی بنائی جا سکتی ہے, UK میں کمپنی بنائی جا سکتی ہے, یہ چیز ہو سکتی ہے. اور غلطی یہی ہے کہ نا جو مومنٹم چل رہا ہے نا, ہر نیا آنے والا دوسرے کو برا کہتا ہے, اس کے سہارا لے کے انگلی پکڑ جاتا ہے, پھر یہ اپنے ماڈل سیم یہی فالو کرتا ہے. ایسے برا بھلا کہتے ہیں کہ جیسے واقعی وہ کچھ نہیں ہے, یہ اس کا ٹیچر اٹھ کر آیا. ایگزیکٹلی. اور میں تمہیں آج بتا دیتا ہوں, آج کلیئر کٹ آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں نا, جو آپ لوگ سارے جمع ہوئے ہو, یہ جو جتنا بھی ہے نا کہ میں 1 لاکھ 2 لاکھ ڈالر لگا رہا ہوں, 5 لاکھ ڈالر لگا رہا ہوں, ہم نے یہ پہلے بھی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے سنی ہے, لوگوں نے لگائی ہے اور فری میں دی ہے. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, باقاعدہ انکیوبیٹرز کھڑے ہوئے ہیں, باقاعدہ چیزیں ہوئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, ان کو بھی یہ ساری باتیں پتہ ہیں, وہ سیم چیز فالو کر رہے ہیں, تم لوگوں کو نہیں پتا یہ بات. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ فری چل ہی نہیں سکتی, یہ چل ہی نہیں سکتی. آپ کے اکنامکس کا رول ہے, یا میرا خیال ہے کیا ہے کانسیپٹ ہے, آپ ایک حد تک چیزیں فری دے سکتے ہو. اگر ایون گورنمنٹ بھی کوئی چیزیں آپ کو فری میں دے رہی ہے نا, تو وہ ایک حد تک ہی دے سکتی ہے, الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں سے پے ہونا ہے. اگر اس کی کوئی چھوٹی سی فیس رکھ دی جائے نا, تو وہ لانگ ٹرم میں سسٹین کر سکتی ہے, اور اس میں امپروومنٹ کا چانس رہتا ہے, جیسے ٹیکسز سے ہو جاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اب دیکھو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا چیزیں, کیوں 10 روپے ٹول ٹیکس لیتے ہیں بھائی, مت لو 10 روپے ٹیکس, جب تم نے اربوں روپے کا ہائی وے بنا دیا تو 10 روپے بھی نہ لو, لیکن وہ چھوٹی فیس لینا ضروری ہوتی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ لاکھ بندہ بول رہے کہ میں فری لے کر آ رہا ہوں, یہ فری چل ہی نہیں سکتا. یہ لازمی اس میں بزنس ماڈلز ہیں, اور ہمیں تو پتا ہے کہ بزنس ماڈلز ہیں. فری میں آپ پہلے گریب کرو لوگوں کو, جب گریب کر لو تو پھر آپ
उसको नोच नोच के खाते रहो। आप बोलोगे जी एलएलसी बननी है, अमेरिका में तो ये होता है, फिर आप इनको पाकिस्तानी को जलील करोगे। अभी तो आप पाकिस्तानी अच्छा लग रहा है आपको, कल आप ही के लोग बैठ के उसके अंदर ग्रुप्स के अंदर इनको जलील कर होंगे कि भाई कहाँ हो, अमेरिका में ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसा होता, अमेरिका में ऐसे नहीं होता, यूके में ऐसे नहीं होता। यही होता आ रहा है, यही होता आ रहा है। मतलब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, अभी भी यही होता आ रहा है। यूके में एक साहब है, वो बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर है, कई मिलियन में उनकी फॉलोइंग है। वो वहां बैठ के बड़ी मजहबी और कर करके उनकी बड़ी मजहबी टाइप की रील्स बनी हुई होती हैं और बड़ा मजहबी टाइप के उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है और वो अपनी फैमिली को भी दिखा रहे होते हैं और वो चल भी रहे होते हैं। मतलब आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि यार, और उनकी एक कंपनी पाकिस्तान में चल रही है। अब वो कंपनी जो है, जो उन्होंने ट्रेनर रखा हुआ है, अपना मेन ट्रेनर रखा हुआ है, आप कभी उसका एक सेशन लेके देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो तरीके से वो सेशन ले रहा होता है और किस तरीके से वो लेके चल रहा होता है। और उन्होंने भी इतना पैथेटिक अपना सेशन दिया था, पहला जो इंट्रोडक्टरी सेशन था, कि हमारे पास भी इन्विटेशन आया था, हम लोग गए थे। वो इतना पैथेटिक उनका इंट्रोडक्टरी सेशन था कि उन्होंने तो पीएल भाई महज 22-22 हजार रुपए में करवा दिए थे। फिर दुबई के अंदर आप पीएल करें 22 हजार रुपए में और देखो ये बेचो वो बेचो, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। बाद में पता लगा कि भाई वो 5-5 हजार धर्म, जाहिर सी बात है वहां पे जब आपने कंपनी बनानी है, प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट करोगे तो कंपनी बनानी है, तो लोग फिर पीछे हटना शुरू हो गए कि भाई ये तो हमने 20-25 हजार रुपए इस बात पे है कि जब फ्री करके आगे इन्वेस्टमेंट की बारी आती है। अब उन्होंने बोल दिया कि जी आप सर्विसेज देना शुरू कर दें, यहाँ तक तो आ गया आपको, तो आप सर्विसेज देना शुरू कर दें। तो आप ही लोग ही सर्विसेज पे लगाते हो, वो खुद से नहीं लगते। पहले आप उनसे 20-25 हजार रुपए हैंडल लेते हो, फिर आप उनको पढ़ाते हो, फिर वो कहते हैं यार हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, हम तो ये सोच के नहीं आते। उन्होंने कहा आप सर्विस देना शुरू कर दो। ये बिजनेस मॉडल है, आपका बिजनेस मॉडल भी यही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। एक बार कह के फिर मैं खत्म करता हूँ। आप सोचो, आप में सारे लोग बैठे हैं, आप क्या, मैं भी चाहता हूँ कि भाई आजाद चाय वाला मेरा इंटरव्यू करे, जुनेद अकरम मेरा इंटरव्यू करे, नादिर अली मेरा इंटरव्यू करे, इनके ईमेल एड्रेसेस लिखे हैं, मैं अभी लिख के इनको देता हूँ। आप भी जाके इनको ईमेल्स करो। क्या हमें फौरन रसाई है? उनके मैनेजर्स पूछेंगे भाई आप मिलना क्यों आते हो, एजेंडा क्यों आप लिख के दोगे, कोई ईमेल आएगा, कोई रिप्लाई होगा, कुछ होगा। हमारे तो चीजें चलती रहती है, हमें अंदाजा है। तो आप देखो, एक बंदा फ्री में देना चाह रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कहीं जुनेद अकरम के पास गया होगा, कहीं नादिर अली के पास गया होगा, तो कोई ना कोई बिजनेस सेटलमेंट हुई होगी ना, कोई ना कोई पैसे दिए, तो पैसे देके गया है आपको ये बताने के लिए कि मैं कोर्स बना रहा हूँ $1.5-2 लाख का, जो फ्री दूंगा मैं आपको। नहीं, बहुत फारिग हो यार तुम लोग, बहुत ज्यादा फारिग हो। तो हमको सिर्फ ये समझाना है, ना पेड कोर्स गलत है ना फ्री कोर्स गलत है, बस जो तुम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़े जा रही हैं। एक बंदा जिसके घर में खाने को भी नहीं है, वो बच्चा बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकता, आपने उसको भी बता दिया कि पीएल करने का तरीका ये है, और वो अपनी माँ की जान खा रहा है, मुझे पीएल करवा दो, मुझे पीएल करवा दो, ये गलत है। एक साहब है, वो रिटायर्ड है, उनका डीएचए में घर है, वो ये सोच रहे हैं कि यार मैं डीएचए का जो प्लॉट है वो बेच देता हूँ और मैं जनाब इसको पैसे लगा देता हूँ, और मेरा एक ही बेटा है। तो हम उसको रोक रहे हैं कि भाई आप अपने बेटे के लिए रख लो ये प्लॉट, बजाय इसके कि जो है ना वो लगा दो, और जो कि आपको पता भी नहीं है। और उनको सारी चीजें ऐसी पता है कि रेडीमेड के, वो कह रहे हैं नहीं जी मैं इसको बेचूंगा, पैसा मैं ऐसे लगाऊंगा, बंदे रख लूंगा और बंदे काम करेंगे और कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे, प्रॉफिट आएगा। ये नहीं पता कि लॉस भी हो सकता है, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये गलत एक्सपेक्टेशन है, बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। कोशिश करो कि आप जो है ना इन चीजों को आगे फॉरवर्ड करो। देखो कोई भी चीज गलत नहीं है, आप अगर पहले सीखो समझो चीजों को, आप कर सकते हो, करो। लोग कंबाइन होके करो। एक और भी गलत चीज है कि जी मैं कर रहा हूं तो मैं किसी को बता ही नहीं रहा। आप सारे आपस में दोस्त मिलके अमेज़न के ऊपर अकाउंट्स बनाओ, आपस में एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को मीटू करो, और आपस में मीटू करके आपस में एक फोर्स बना के उस लिस्टिंग के ऊपर आगे बढ़ो। सारे लोग मार्केटिंग करो, वो ज्यादा बेटर है अब बनिस्बत पहले के, क्योंकि अब कंपटीशन इतने वास्ट हुए हैं, आगे आप सस्टेन नहीं कर सकते। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आप हमारे पास आए, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे जहन में बैठी हुई थी, गलत इन्फॉर्मेशन, उसको आपने क्लियर किया। नहीं, मैंने कहा कि अब माशाल्लाह आप लोग सारे आए हुए हो, आपने अच्छा किया कि ये चीज करती है, और हम लोग करेंगे अब इंशाल्लाह आगे सेशंस भी करेंगे। आप लोगों के कोई सवालात हो, आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, आप लोग कुछ कहना चाहते हो कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ओपनली तो रिकॉर्ड करो, उसको डालो, ताकि आप अभी 6-7 बंदे आए हो, आगे ये 6-7 हजार लोगों तक जाए, लाखों लोगों तक जाए। अगर लोग मिसलीडिंग कंटेंट डाल रहे हैं तो भाई हमारा कंटेंट भी सुन लो, जब उनका सुना है तो हमारा भी सुन लो, फिर फैसला करो समझ में आई बात या नहीं समझ में आई। शेयर करो कंटेंट, कमेंट्स में डालो और रिस्पॉन्ड करो, आपको समझ में आया नहीं आया।